حضرت مولانا انصار صاحب مد ظلہ العالی سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت مائک پہ تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے قیمتی الفاظ سے ہم تمام سامعین کو نصیحت کرنے کے بعد حضرت دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، الحمدللہ آپ حضرات 9 بجے سے بیٹھے ہیں۔ مقررین حضرات، شعراء حضرات، نعت خواں حضرات بدلتے رہے، لیکن ہم آپ سامعین ایک جگہ بیٹھے رہے اور تمام کو سنتے رہے۔ دوستو، اس لیے آپ کے اندر بھی تھکان بھی ہے، غنودگی ہے۔ اس غنودگی کو دور کرنے کے لیے ہم اور آپ سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید۔ محترم دوستو، دین کے مجلس میں جب ہم آپ آئیں تو نیت یہ ہو کہ کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والا بھی محتاج ہے۔ جب کہنے والا محتاج بن کے کہتا ہے اور سننے والا محتاج بن کے سنتا ہے تو اس محتاجگی پر، دونوں کے اس طلب پر اللہ تبارک تعالی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ نکاح کی مجلس ہے اور نکاحی کے متعلق یہ جلسہ یا دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ دوستو، اس میں یہ نکاح والے عمل میں جو خطبہ پڑھی جاتی ہے اس میں 3 آیت کا انتخاب ہے، اور تینوں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میرے محترم دوستو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور اللہ کے کلام کو جو اس خطبہ میں پیش کیا، 3 کہ انسان کو نکاح سے پہلے جو خطبہ پڑھی جاتی ہے اس میں 3 جگہ بتایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
تو کسی میں کہا گیا کہ اس طرح ڈرو اور اس طرح زندگی گزارو کہ تم جو مرو تو ایمان پر مرو، مسلمان ہو کے مرو۔ دوسرے میں جو بتایا کہ تم میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اس میں تمہارے اوپر فخر کا ہے۔ تیسری جو آیت ہے اس میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام، یہ قرآن کریم ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف ایمان والے کے لیے، نہیں، یہ عام تمام انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بھیجا ہے احکام، یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے، جو سرزمین پر، اس سرزمین پر جو بستا ہے، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو، تمام کے لیے ہے۔ لیکن اس آیت میں ایک ایمان والے کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا گیا کہ کس بات میں اللہ سے ڈرو؟ آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، کہ جب کسی سے معاملہ کرو، کسی سے لین دین کرو، کسی سے وعدہ وعید کرو، کسی سے مشورہ اور صلاح لو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاف ستھری بات کہو، صاف ستھری بات کہو، دل میں کسی طرح کا لچک نہ ہو کہ جو ہے دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے تم کچھ اور کہہ رہے ہو، یا زبان پر جو کہہ رہے ہو وہ دل میں نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور کسی سے وعدہ وعید کرو، لین دین کرو، کسی سے صلاح اور مشورہ لو لیتا ہے تو تم اس کو صاف ستھری بات کہو، صلح صفائی کی بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جس ایمان والے کے بات کے اندر، معاملات کے اندر، وعدہ وعید کے اندر، لین دین کے اندر اگر سچائی ہوگی، صفائی اور ستھرائی ہوگی، صاف صلح کی بات کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان والے کو ہم 4 انعام سے نوازیں گے۔ 4 انعام سے کیا نوازیں گے؟ آگے فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ آج انسان دوڑ دھوپ تک دو میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میرا کام ٹھیک ہو جائے، میرا اعمال صحیح ہو جائے۔ تو جس ایمان والے کے بات کے اندر صفائی ستھرائی ہوگی تو خداوند قدوس کہتے ہیں کہ ایسے ایمان والے کے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، اس کا کام بنا دیں گے۔ دوسرا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرا فرمایا من یطع اللہ، جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے، عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کا فرمایا کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، تو نیک اعمال جو ایمان والے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یہ جذبہ دیتا ہے کہ نیکی کے طرف اس کا دل متوجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بتایا کہ اگر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کچھ وقت ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے اگر وقت رہتا تو 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں، یہ تمنا ہوتی ہے۔ اگر جو ہے کسی کو صدقہ خیرات دینا ہے، کوئی غریب سامنے آیا تو 10 روپے دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ کچوٹتا ہے اس کا دل کہ اگر کچھ اور ہوتا تو ہم اس کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ ایمان والے کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جب بندے کی اعمال صحیح ہو گئے، گناہ معاف ہو گیا، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے لگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان والے کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ 4 انعام، فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ایمان والے کے اندر یہ خوبی ہے اور خوبی کے ساتھ اللہ یہ انعام دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ مختصر یہ کہ ایک حدیث پڑھی ہے جی، اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مرد جو ہے، انسان جو ہے شادی جو کرتا ہے عورتوں سے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت سے جو شادی کرتا ہے چار وجہوں سے، یعنی چار چیز کو معیار بناتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے بچے کی شادی کرتا ہے یا بچی کی شادی کرتا ہے تو کیا معیار بناتا ہے؟ فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا، کہ آج جو ہے شادی کرنے والا بچہ کو یا بچی کو وہ یہ دل معیار بناتا ہے کہ اگر مالدار گھرانے میں ہمارے بچی کی شادی ہو جائے گی تو یا ہمارے بچے کا شادی ہوگا تو ہم کو مال ملے گا، جائیداد ملے گی، گاڑی ملے گا، فلاں چیز جو ہے اس کے دل میں خیال ہوتا، اور اس خیال سے اگر وہ شادی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں مال کی اہمیت ہے، نہ خاندان کی اہمیت ہے، نہ دین کی اہمیت ہے، نہ حسب نسب کی اہمیت ہے، بلکہ اس کے ہاں مال چاہے وہ جس اعتبار سے آؤ، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جس طریقے سے، تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان والا مال کو معیار بنا کے کرتا ہے تو یہ میرے طریقہ پر نہیں بلکہ یہودیوں کے طریقہ کو اختیار کرتا ہے، ان کے معیار کو اختیار کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَلِجَمَالِهَا، اے ابو ہریرہ، اگر کوئی ایمان والا اپنے بچہ یا بچی کی شادی کرتا ہے اور وہ جو معیار بناتا ہے حسن و جمال کو، کہ اپنے لڑکے کی شادی کرتا ہے کہ فلانے خاندان میں لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس گھر کی جو ہے بچیاں خوبصورت ہوتی ہے، حسین ہوتی ہے، جمیل ہوتی ہے، اگر میرے بچے کی شادی اس گھرانے میں ہو جائے گا اور گھرانے میں شادی ہونے کے بعد جب لڑکیاں میرے گھر میں آئے گی تو میرے خاندان کا بھی رنگ بدل جائے گا، میرے خاندان میں بھی حسن و جمال آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر حسن و جمال کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے تو یہ میرا طریقہ نہیں ہے بلکہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں نہ مال مطلوب ہے، نہ حسب نسب، نہ دین، بلکہ اس کے ہاں جمال، حسن و جمال، چاہے اس کے زندگی میں جتنا بھی بگاڑ ہو، حسن و جمال ہے، اس کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک ایمان والا حسب نسب کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے کہ اس خاندان میں اپنے لڑکے کی شادی کریں گے، اس خاندان میں مکھیا ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، داروغہ ہے، ڈی ایم ہے، کلکٹر ہے، یعنی اگر ہمارے خاندان میں کوئی معاملہ پیش ہوگا تو اس سے ہم کو ہیلپ ملے گا، مدد ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جو پیش کیا تو کفار و مشرکین نے یہی آپ کو جواب دیا کہ کیا اللہ کو یتیم کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا جس کو نبی بناتا؟ آپ ہی کو جو ہے اللہ، آپ ہی ملے اللہ کو کہ آپ کو یتیم مکہ کو نبی بنا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، تو کفار مشرکین وہ نبوت میں بھی جو ہے حسب نسب اور اس کو جو ہے معیار بنایا، تو اسی کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حسب نسب یاری عہدہ اور ڈگری کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے تو یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، میرا طریقہ نہیں ہے۔ چوتھا فرمایا والدینہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ایک ایمان والا مسلمان اپنے بچہ یا بچی کی شادی کرتا ہے اور دین کو معیار بناتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلانے خاندان میں
مرد بھی نمازی ہیں، عورتیں بھی نمازی ہیں، اس کے گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اس بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، سب کے اندر دینداری اور اس وضع لباس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خاندان اور یہ گھرانہ دیندار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس گھرانے میں لڑکا یا لڑکی کی شادی کرتا ہے، لڑکی سے اس لیے شادی کر رہا ہے کہ اس گھرانے میں دیندار ہے، لڑکی قرآن کریم پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس کے لباس سے وضاقتہ سے دینداری ٹپکتی ہے۔ اگر اس خاندان میں میرے لڑکے کی شادی ہو گئی تو وہ لڑکی جب میرے گھر میں آئے گی تو وہ دین میرے گھر میں بھی آ جائے گا، وہ نماز پڑھے گی، اس کا دیکھا دیکھی میرے بچے پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو اللہ کے رحمت کا نزول ہوگا، رزق میں برکت ہوگی۔ اس کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ میرا طریقہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ 4 چیزوں کو گنایا کہ مال کو جو معیار بنا کے شادی کرتا ہے یہ یہودی کا طریقہ، حسن و جمال کو اگر طریقہ معیار بنا کے شادی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ، اگر حسب نسب کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے تو کفار و مشرکین کا طریقہ، اور اگر دین کو معیار بنا کے شادی کرتا ہے کہ اس خاندان میں دینداری ہے، اس گھر میں دینداری ہے، مرد کے اندر بھی دینداری نماز ہے، روزہ ہے، عورتوں کے اندر بھی جو ہے نماز روزہ ہے، بچوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اگر یہ چیز کو پسند کر کے وہ شادی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم کامیاب ہو گئے اور تمہارا ناک کھا لو۔ تو میرے محترم دوستو، مختصر یہ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کو جو ہے دین کو معیار بنا کے شادی کریں، سادگی کے ساتھ کریں تو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ آپ کا طریقہ ہے۔ بس اسی پر ختم کی جاتی ہے بات۔ اب درود شریف پڑھ کے دعا کی جائے۔ جی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر کلہم، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ آمین۔ یا عزیز یا غفار، یا رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا اکرم الاکرمین، یا رحمان رحیم۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، آمین۔ وعافنا فی من عافیت، آمین۔ وتولنا فی من تولیت، آمین۔ وبارک لنا فی ما عاطیت، آمین۔ وقنا شر ما قضیت، آمین۔ وإنك تقضي ولا يقضى عليك، آمین۔ وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، آمین۔ تباركت ربنا وتعاليت، آمین۔ ونستغفرك ونتوب إليك، آمین۔ وصلى الله على النبي الكريم۔ آمین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، آمین۔ وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ آمین۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك آمین۔ ويكذبون رسلك آمین۔ ويقاتلون أولياءك۔ آمین۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم آمین۔ ومزق جمعهم آمین۔ وخرب بيوتهم آمین۔ ودمر ديارهم آمین۔ وفرق بينهم آمین۔ وأنزل بهم بعثك الذي
لا تردہ عن القوم المجرمین آمین عن آمین القوم المجرمین آمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم لوگ گنہگار ہیں، بے شک خطاکار ہیں، بے پھر شک بھی تیرے بندے ہیں، بے تیرے شک سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، بے تیرے شک رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے بے شک اللہ ہم لوگ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے آمین اللہ ہم لوگ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما۔ آمین اے اللہ ہمارے گاؤں والے کی مغفرت فرما۔ آمین عالم کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آمین جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آمین جو بیمار ہیں ان کے شفائے کلی عطا فرما۔ آمین جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی غیب سے صورت مہیا عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہم میں جو صاحب اولاد نے ان کو اولاد عطا فرما۔ آمین اے اللہ جو صاحب روزگار نے ان کو روزگار عطا فرما۔ آمین اے اللہ جن مقصد کے لیے یہ اجلاس قائم کیا گیا، اے اللہ وہ مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ آمین اے اللہ اس شادی کو بابرکت عطا فرما۔ آمین اے اللہ اولاد صالح اولاد آنے کا ذریعہ فرما۔ آمین اے اللہ دونوں خاندانوں میں الفت و محبت عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہم لوگ کو اپنے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہم جو لوگ پڑھے لکھے اس پر پورا عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ ہم لوگ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ آمین برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔